السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے میں بھی بہت ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو ایک ہی بک کی ریڈنگ چل رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں سوچ رہی ہوں کہ دوسری بک بھی شروع کر دوں۔ کسی کا کسی بک میں انٹرسٹ ہے، کسی کا کسی بک میں انٹرسٹ ہے، تو ساتھ ساتھ اس حساب سے کتاب جو ہے ہماری چلتی رہے گی۔ یہ کتاب بھی اچھی ہے الحمدللہ، انشاءاللہ امید ہے۔ میں نے تھوڑا بہت پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد سے رکھی ہوئی ہے۔ تو کتاب کا نام ہے عورت پر اسلام کی مہربانیاں، اور اس کے آتھر جو ہیں لکھنے والے شیخ طریقت حبیب اللہ امت حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم محمد ادریس حبارین رحمۃ اللہ علیہ، رحیمی ایم ڈی چرتھاولی۔ بیچ میں ایک ورڈ شاید میں نے غلط پڑھا ہے، رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے۔ خلیفہ و مجاز حضرت حاذق الامت رحمۃ اللہ علیہ پرنام بیٹ، خلیفہ مجاز حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی، مدیر دارالعلوم محمدیہ بنگلور، یعنی جن کے وہ شاگرد رہ چکے ہوں گے ان کا نام ہے نیچے۔ مجالس رحیمی میں پڑھ کر سنائے گئے مضامین اور واقعات، یعنی ان کے جتنے بھی مجالس ہوئے ہوں گے اس میں انہوں نے جو واقعات بتائے ہیں پڑھ کر یا پھر خود سے، ان واقعات کا اس میں ذکر ہے۔ تو شروع کرتی ہوں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں۔ بک کی فوٹو بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی، یہ دیکھیں۔ تو انڈیکس کافی بڑا ہے، جیسے کہ کتاب کا سائز آپ کو میں آ رہا ہوگا، بہت موٹی کتاب ہے، اور لگ بھگ ماشاءاللہ اس میں ہے پیجز کتنے 347 347 پیجز ہیں اس میں۔ عورت پر اسلام کی مہربانیاں، تو اس کا انتصاب اور ثواب، جو جس مقصد سے بھی کتاب لکھی ہوئی انہوں نے لکھا ہے ساتھ میں اپنے والد بزرگوں حضرت منشی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اور والدہ بزرگوار جمیلہ بیگم صاحبہ کے نام معنون کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ والد بزرگوار کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، اور والدہ صاحبہ کا سایہ رحمت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ خاکسار شاہجہاں سیما حبان بہادر پوری، مقیم سیما منزل بنگلور کرناٹک۔ ڈیٹیل بہت زیادہ ہو گئی 2 منٹ کی، تو سوچ رہی تھی نئی کتاب شروع کروں، تو بس یہ والی پہلے اٹھا لی میں نے، دوسری بھی اولاد کے اوپر ہی تھی، تو میں نے سوچا عورتوں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈنگ بہت اچھی نہیں ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے اپنی طرح سمجھ کر سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رجب 10 نبوی میں وفات پا گئے۔ اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد سیدہ خدیجہ بھی جنت کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی شادی کا 25واں سال تھا، اور 10ویں سن نبوی کے ماہ رمضان کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی ہستی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت کو پہچانا تھا اور اپنا تن من دھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 25 برسوں تک ہر مشکل گھڑی میں خندہ پیشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ مکہ کے ایک سردار خاندان کی بیٹی اور خواتین کی سردار تھیں۔ مال و دولت، عزت و وقار، ہر چیز ان کے پاس وافر تھی، اور انہوں نے اپنی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار بیوی، بہترین مشیر اور گھریلو ریاست کی منتظم تھی۔ وہ اس ریاست کو چلانے کے علاوہ بنانے میں بھی بے مثل تھی۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی کبھی کوئی فکر نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح باہر کفار سے مقابلہ میں ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، اور گھر میں بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رحلت کے بعد کوئی نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اور ساتھیوں اور مخلص رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات اور مشکلات کا احساس تھا۔ وہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کرنا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سکون بحال کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ اس طرح نکاح ثانی کے لیے تقاضے بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضامندر ہو گئے تھے۔ پھر ہمدرد رشتہ تلاش کرنے لگے۔ ایک دن حضرت عمر کے برادر نسبتی حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ آپ کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، آپ شادی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوشیزہ سے شادی کریں گے یا شوہر دیدہ سے؟ یعنی میرے خیال سے کنواری سے یا پھر طلاق شدہ یا بیوہ سے۔ اکثر تو بیوہ یا کنواری ایسا ہی ہوتا تھا، طلاق میرے خیال سے ہوتی نہیں تھی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دوشیزہ کون ہے اور شوہر دیدہ کون ہے؟ حضرت خولہ کا جواب تھا، دوشیزہ عائشہ بنت ابو بکر اور شوہر دیدہ سودا بنت زمعہ، جو مسلمان بھی ہیں اور آپ کی پیروکار ہیں۔ آپ نے اجازت فرمائی۔ حضرت خولہ پہلے حضرت ابو بکر کے گھر گئی اور آپ کی بیوی سے کہا، مبارک ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیسی مبارکباد؟ جواب ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر کی بیوی نے کہا، ابو بکر آنے والے ہیں، ان سے بات کرنا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت خولہ نے ان سے کہا، آپ کو اللہ نے عظیم و خیر و برکت سے نوازا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر بولے، عائشہ تو رسول اللہ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا بیان کر دیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے اسلامی اور دینی بھائی ہیں، ان کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں۔ حضرت خولہ واپس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور انہوں نے آپ کا جواب بتایا۔ اس پر حضرت ابو بکر بولے، تم ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ ان کی بیوی نے حضرت خولہ سے کہا کہ عائشہ کا رشتہ مطعم بن عدی کے لڑکے سے طے ہو چکا ہے۔ ابو بکر کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتے، وہ ان کے پاس گئے ہیں کہ معلوم کریں کہ ان کی شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ حضرت ابو بکر مطعم بن عدی کے پاس گئے، ان سے ان کے بیٹے اور حضرت عائشہ کی شادی کے بارے میں بات کی تو فوراً مطعم کی بیوی نے کہا، اگر ہمارے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے ہو گئی تو آپ اسے بھی اپنی طرح بے دین بنا دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مطعم سے پوچھا، کیا تمہارا بھی یہی فیصلہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ابو بکر واپس گھر آئے اور حضرت خولہ سے کہا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور آپ سے حضرت عائشہ کی نسبت طے کر دی گئی۔ حضرت عائشہ سے آپ کے نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں بہت بحثیں اور جھگڑے کیے جاتے ہیں اور بہت سی توضیحات پیش کی جاتی ہیں۔ ہم ان باتوں میں نہ پڑھ کر چند اصولی اور فطری حقائق کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ کی نسبت مطعم بن عدی کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت اتنی ضرور تھی جتنی عمر میں قریش مکہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت خولہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ شادی کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، کس سے؟ اس پر حضرت خولہ نے عائشہ بنت ابو بکر اور سودا بنت زمعہ کا نام لیا۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت اتنی کم ہوتی جس میں قریش اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے تو حضرت خولہ آپ کے سامنے ان کا رشتہ کیسے پیش کرتی؟ نمبر 3، حضرت خولہ کی تجویز پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بہت چھوٹی ہے، بلکہ آپ نے اجازت دے دی۔ جب حضرت خولہ نے حضرت ابو بکر سے آپ اور حضرت عائشہ کے رشتے کے بارے میں کہا تو حضرت ابو بکر نے بھی یہ نہیں کہا کہ عائشہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ نمبر 5، مطعم بن عدی کے جس بیٹے سے حضرت عائشہ کی نسبت طے ہو چکی تھی اس کا نام جبیر تھا۔ اس کی عمر اتنی تھی کہ وہ باقاعدہ تجارتی قافلے لے کر شام جایا کرتا تھا۔ جب بیعت عقبہ کے بعد قریش کے سوار حضرت سعد ابن عبادہ کو پکڑ کر مکہ لے آئے تو
جن دو لوگوں نے انہیں قریش سے نجات دلائی ان میں سے ایک یہی جبیر بن مطعم تھا، کیونکہ حضرت سعد ابن عبادہ سے اس کا عہد و پیمان تھا۔ نمبر 6، مکہ کی پارلیمنٹ یعنی دارالندوہ کی رکنیت 40 سال کی عمر کے بعد ہی ملتی ہے، اور جس اجلاس میں اس پارلیمنٹ نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس میں بھی یہ جبیر بن مطعم موجود تھا، گویا کہ اس کی عمر اس وقت 40 سال سے زیادہ تھی۔ اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے قبائلی نظام زندگی میں لڑکیوں کی شادیاں جلد ہو جاتی تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 51 برس تھی، تو جب مطعمہ جس سے حضرت عائشہ کی نسبت طے ہو چکی تھی اس کی عمر بھی اس وقت 40 سے اوپر تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت کے قبائلی نظام میں بلکہ آج بھی عربوں میں کسی خاندان سے اتحاد اور تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس میں بیٹے اور بیٹی کی شادی کا طریقہ عام تھا۔ اس سے دونوں قبیلے مضبوط رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے رشتہ لینے گئے اور خود بھی اسی گھر میں نکاح کر لیا۔ حضرت عبد المطلب دادا تھے، نانا تھے اور ان کی نئی بیوی کم عمر تھی، پھر بھی ان کے والدین نے اعتراض نہیں کیا بلکہ خوشی سے نکاح کرا دیا، کیونکہ اس وقت کے عربی معاشرے میں بلکہ آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ بڑے لوگوں، بڑے سرداروں اور بڑے قبیلوں کے افراد سے بیٹیوں کی شادی کرا کر کے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 7، پھر حضرت عائشہ کی بھی تاریخ پیدائش درج نہیں تھی اور نہ ہی نکاح کا کوئی اندراج کیا گیا تھا۔ اس بارے میں ساری باتیں اندازے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ اصل اور مسلم حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر اتنی ضرور تھی جتنی عمر میں قریش مکہ لڑکیوں کی شادیاں کرتے تھے۔ اب تک مفسرین، مورخین اور سیرت نگاروں نے جتنی بحثیں کی ہیں ان میں ان فطری باتوں کو اور اصولی فیکٹس کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ جب آپ سے حضرت عائشہ کا نکاح ہوا اس وقت وہ مکہ کے معاشرے کے معیار کے مطابق نکاح اور شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور آج بھی عربی معاشرے میں میاں بیوی کی عمروں میں فرق کو کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو فرسٹ ریڈنگ یہی مکمل کرتی ہوں میں اس کی۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں، لائک کریں، لوگوں تک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کم بیشی یا کوئی نیا آئیڈیا۔ جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔